بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں کافی دنوں سے یہ کام کر رہا ہوں سوشل میڈیا کے بھی۔ میں اس کو بھی نا ایک نیکی کا کام سمجھ کے کر، جہاں ہم باقی کام جو سوشل ویلفیئر کے، ایجوکیشن، لٹریسی اور اسکلڈ ورک میں کر رہے ہیں، تو یہ بھی سمجھیں اسی کا یہ ایک حصہ ہے۔ میرا دل ہوتا ہے کہ میں جو اچھی باتیں مجھے سوجھ رہی ہیں یہ میں عوام الناس سے شیئر کروں، ان تک پہنچاؤں، ان کے ویوز حاصل کروں، وہ پھر مجھے بتائے کہ ان کو یہ باتیں پسند آئی ہیں۔ اگر کوئی ناپسند ہو تو وہ بھی مجھے حکم کرے۔ آج جو بات مجھے سوجھ رہی ہے اسی سلسلے میں نیکی کے کاموں میں، وہ یہ ہے محاورہ ہے۔ یہ محاورے جو ہوتے ہیں ضرب الامثال، یہ صدیوں ہوتے رہتے ہیں، پھر جا کے یہ ایک تشکیل پاتے ہیں۔ تو وہ بہت سارے لوگوں کے تجربے میں آتے ہیں، وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ صحیح بات ہے، تو پھر جا کے اٹ گینز کرنسی اور لوگوں تک یہ بات مان لی جاتی ہے۔ مثلاً ایک محاورہ جو میں اور آپ ہمیشہ سنتے ہیں، ایز یو سو سو شیل یو ہی۔ یا ہم جو انگریزی تھوڑی بہت پڑھتے ہیں یا وکالت پڑھتے ہیں تو اس میں ول اور شیل میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ شیل جو ہے نا یہ ڈیفینٹ کی بات ہے، ول جو ہے وہ اس سے نسبتاً کم۔ سو ایس او ڈبلیو ہے پہلا سول ہے، ایز یو سو اردو ترجمہ یہ ہے کہ جو آپ بیجیں گے، ایس او ڈبلیو بیجنا، ایز یو سو سو شیل یو ریپ۔ ریپ آر ای اے پی، ریپ میں نے کاٹنا، وہی اگے گا اور وہی آپ کاٹیں گے، یعنی جو آپ بیج رہے ہیں وہی آپ نے کاٹنا ہے۔ یہ میرے اللہ پاک پروردگار کا اصول ہے، حکم ہے۔ اٹ از اے یونیورسل ٹروتھ کہ جو اگر آپ گندم بیجیں گے، گندم کا دانہ تو گندم اگے گا، جو نہیں اگ سکتا۔ جو بھی آپ بیجیں گے لازمی نتیجہ ہے میرے پاک پروردگار کا، یہ ڈیفینیٹ ایک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہوئے، فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اے رسول آپ کبھی نہیں پائیں گے کہ آپ کا اللہ اپنی سنت، جو اپنا طریقہ ہے، جو ٹریڈیشن ہے، جو اصول ہے، اس کو تبدیل کر۔ اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ذات بابرکات کا اصول ہے اور حکم ہے۔ جو آپ بیجیں گے وہی آپ کاٹیں گے۔ سو یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ آپ اچھے ہی کام کریں۔ میں ابھی اپنے جو ریکارڈر صاحبان سے عرض کر رہا تھا کہ یہ بات، انہوں نے کہا جی آج کیا ہم ریکارڈ کریں، کون سا سبجیکٹ؟ تو میں نے کہا مجھے یہ سوچ رہا ہے کر بھلا ہو بھلا انت بھلے کا بھلا، یعنی آپ بھلا کریں، اچھا کریں تو اچھا کا نتیجہ بھی اچھا ہی ہوگا، اور انت بھلے کا بھلا، آخر پہ بھلے کا ہی بھلا ہوگا۔ یعنی آپ اچھا کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا جناب والا کہ آپ اچھا کام کریں اور اس کا نتیجہ اچھا نہ ہو۔ یہ تو بنیادی اصول کے خلاف ہے، نیچرل سیکوینس جو ہے اس کے خلاف ہے۔ تو آپ اگر اچھا کام کریں گے، نیک کام کریں گے تو اس کا انجام بھی نیک ہی ہوگا۔ یہ جو میں کئی سالوں سے، گزشتہ 25 سال سے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ یہ سوشل ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، تو اس میں یہی بات ہے کہ جی
اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مخلوق جو ہے یہ میرا کنبہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے. اس میں اگلے دن ایک عالم دین کی تقریر سن رہا تھا صبح، 1 گھنٹہ وہ پروگرام ہوتا ہے، تو اس میں نے کہ اللہ فرمائے گا بھئی میرا بندہ بیمار تھا، آپ نے تم نے بھائی اس کی خیریت کیوں نہیں دریافت کی، آپ نے اس کی تیمارداری نہیں کی، اور پھر میرا بندہ بھوکا تھا، اس کو روٹی کی کھانے کی ضرورت تھی، آپ کو پتا تھا، آپ نے اس کو کھلایا نہیں. اچھا تو بات اللہ ہے اس طرح کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھوکا تھا. تو بندہ کہے گا یا اللہ آپ کو تو بھوک نہیں لگتی، آپ کو تو پیاس نہیں لگتی، آپ کو تو یہ ضروریات زندگی جو ہے یہ نہیں چاہیے تھی. اللہ فرمائے گا وہ بندہ بھائی میرا بندہ میں ہی تھا نا، وہ میرا ہی بندہ ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ایک حدیث مبارکہ میں نے کہیں پڑھی تھی کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کا بھلا کرتا ہے، جو نفع زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاتا ہے. یعنی کسی بندے کے ساتھ نیکی کرنا، اس کی حاجت پوری کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا، اس کی تیمارداری کرنا، اس کو دوائی دینا، اس کی بہتری کے لیے کام کرنا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے احکامات کی عین پابندی جو بندہ کرتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ مثلا جیسے میں اگلے دن قرآن شریف پڑھ رہا تھا، اس میں تھا کہ ہے کوئی اللہ تعالیٰ کو قرض دینے والا، قرض اصل اللہ تعالیٰ لوٹائے گا. بڑے بہترین باتیں لکھی تھیں قرآن کریم میں، جب کہ اللہ تعالیٰ کئی گنا زیادہ، 70 گنا زیادہ دے گا اس کو. اس کی مثال ایک دانے کی سی ہے کہ آپ ایک دانہ بیجتے ہیں تو اس کے ساتھ کتنے دانے لگتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. ہم اصل جو موضوع تھا وہ یہی تھا کہ ایز یو سو شیل یو ریپ. اگر آپ نیکی کریں گے تو نیکی کا بدلہ نیکی ہی ملے گا، اگر آپ اچھا کام کریں گے تو اچھا ہی ملے گا. اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ، یعنی آپ جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات جو ہے اس نے اپنے بندے کو خلیفہ بنایا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے فرشتوں کو بتایا کہ بھئی میں ارادہ رکھتا ہوں اپنا ایک نائب خلیفہ بنانے کا اور اس کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں، تو فرشتوں نے اس بات کی مخالفت کی، یا اللہ آپ کی حمد و ثنا کے لیے ہم جو کافی ہیں. یہ قرآن کریم کا ذکر ہے، ہم کافی ہیں، وہ تو شاید یہ کام کرے، تو آپ یا اللہ ہم جو کافی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور واقعی پھر یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے بندے کو بنایا تو آپ نے، اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین پروپورشن میں، دی بیسٹ پروپورشن میں پیدا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کو اشرف المخلوقات اللہ نے بنا دیا انسان کو، یعنی فرشتوں سے بھی بہتر. فرشتے تو آپ جانتے ہی ہیں، فرشتے تو برائی کر ہی نہیں سکتے، ان کی تو جینز میں یہ نہیں ہے. تو انسان کی جینز میں ہے نیکی کر لے برائی کر لے، تو انسان کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی بہتر رکھ دیا کہ فرشتے جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتے جو انسان کرتا ہے. اور انسان اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ کی قربت اتنی ہو جاتی ہے کہ خیر فنا فی اللہ ہو جاتا ہے. وہ پھر کسی دن اس ٹاپک پہ کریں گے بات کہ اللہ سے محبت کیسے ہے اور آخری مقام کیا ہے، انسان فنا فی اللہ کس طرح ہوتا ہے کہ اللہ کے اندر ہی ضم ہو جائے. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات اپنے جو اس کے بندوں کے ساتھ کرتا ہے چاہیے وہ آپ سمجھیں کہ اللہ کے ساتھ کرتا ہے. اللہ کا یہ فرمان ہے کہ یہ میرا کنبہ ہے اور ان کے ساتھ اچھائی کرو. تو ان کے ساتھ اچھائی کریں گے تو
اللہ کے ساتھ ہی اچھائی ہو جائے گی. میں جو اکثر کہتا ہوں تو اس پر عمل بھی کرنے کی اللہ سے توفیق بھی مانگتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں. یہ جو ہیلتھ ایجوکیشن اور لٹریسی پروگرام جو ہم نے کیا شروع 25 سال سے، یہ اسی لیے ہے. آج بھی میں اپنے شرک پور شریف میں ہے چکے کام، وہاں پروجیکٹ ہے سارے. تو آج مجھے ہمارے ایڈمن آفیسر بتا رہے تھے کہ جی میں نے آپ نے کل میٹنگ میں آپ نے بتایا تھا کہ یہ کام کریں ووکیشنل کے لیے. تو میں فلاں بندے کو ملا تھا تو اس نے یہ کیا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کر دیا ہے یہ کہ اسکل ڈیولپمنٹ ایک سوسائٹی بنا دی ہے. تو اس میں رجسٹریشن چاہیے. بات مختصراً یہ ہے کہ میں اس چیز میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ سمپل میٹرک ایف اے بی اے ایم اے کر کے آپ ڈگری لیے پھرتے ہیں، آپ کے پاس ہنر کوئی نہیں ہے تو آپ کو نوکری نہیں ملتی. اب ماں باپ کہتے ہیں تینوں اینا پڑھایا ہے، 14 جماعتاں پاس کرائی ہیں، حالی بھی تو سویرے جان لگیاں کرایا ساڈے کولوں. یہ ہمارے لا گریجویٹس جو ہیں ڈبل گریجویٹ ہو گئے، بی اے کیا اس کے بعد ایل ایل بی کیا. اب تو اس کی بھی ڈیوریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. 2 سال ہمارے وقت میں 2 سال کا ہوتا تھا ایل ایل بی، پھر 3 سال کا، 5 سال کا ہو گیا. اتنی پڑھائی کرنے کے بعد بھی جب بچہ جو ہے وہ برسر روزگار نہیں ہوتا، جب اس نے ڈیوٹی کی پلیس پہ جانا ہوتا ہے، صبح اپنی ماں یا باپ سے پیسے مانگتا ہے کہ جی وہ کرایہ بھی چاہیے اور دن کے لیے یہ بھی چاہیے. تو میری مختصر گزارش یہ ہے کہ میری یہ کوشش ہے کہ بچے جو ہے نا میٹرک پاس کر کے بھی کوئی ہنر سیکھ لے اور پھر کمائی کرنی شروع کر دے. دے شوڈ ارن سم تھنگ. اور ارن کرنے کے بعد پھر وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے، سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جائے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. تو ان میں خودداری آ جائے گی، سیلف رسپیکٹ آ جائے گی، ان میں سیلف کانفیڈنس آ جائے گا. اس کے لیے میں اس کو بڑے وسیع پیمانے پہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارا ہیلتھ کمپلیکس ہے شرک پور شریف میں، اس میں ہم نے ایک منزل جو ہے 3 اسٹوریڈ بلڈنگ ہے، تو وہ ہم نے پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل اس کو دے دی تھی 2016 میں. تو 8 سال تک وہ وہاں رہے ہیں. اب ہم نے ان سے کہا ہے کہ یہ اپنا ذرا وسیع اسکیل پر ہم پروگرام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بس چھٹی کریں. اور کچھ ویسے بھی انہوں نے بلڈنگ کی حالت ٹھیک نہیں رکھی، تو میں اس لیے ان کے مایوس ہو گیا. وہ اس طرح سے کام نہیں کر رہے تھے جس طرح میرا اور ان کا معاہدہ ہوا تھا. میرا تو مطلب تھا کہ علاقے کے لوگوں کو، بچیوں اور بچوں دونوں کو، ہم تو اپنے طور پہ جو ہیلتھ میں کام کرتے تھے وہ صرف بچیوں کو ووکیشنل ٹریننگ دیتے تھے، کڑھائی، بنائی، سلائی، ایمبرائڈری یا بیوٹیشین یا اور اس قسم کی چیزیں، گھریلو چیزیں بنانے کی، موم بتیاں بنانے کی اور باقی چیزیں، چھوٹی چھوٹی ہاؤس ہولڈ کی چیزیں. بچیوں کو کھانا پکانے کی ترتیب ہے، کھانا پکا کے بھی وہ بیچ سکیں وغیرہ وغیرہ، یہ کرتے تھے. انہوں نے آ کے ہائر لیول پہ کیا. تو یہ ہر دفعہ جب بھی سالانہ ہمارا پروگرام ہوتا تو ان کے پرنسپل صاحب ہمیشہ کہتے کہ جناب اتنے 100 بچہ بچی ہم تک، جو ہزاروں کی تعداد تک پہنچ گیا 5 سال میں، کہ یہ بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی ہم ٹریننگ دیتے ہیں، کمپیوٹر سکھاتے ہیں. میں اکثر جاتا ہوں تو پوچھتا ہوں بچیوں سے، خاص کر وہ ہمیشہ کہتے ہیں جی آپ کے آنے سے نا بڑا اچھا اثر پڑتا ہے، آپ کا جو ہے یہ لوگ بڑے انکریجڈ بچیاں فیل کرتی ہیں، آپ ضرور مہینے میں ایک مرتبہ ضرور آیا کریں.
میں پوچھتا ہوں بیٹی آپ بتائیں آپ میں سے سب سے دور سے کون آتا ہے؟ تو ایک بچی اٹھے گی، دوسری اٹھے گی. ایک بچی نے ایک دفعہ کہا جی میں 10 میل سے زیادہ دور فاصلے سے آتی ہوں. مثلا میں نے کہا کون سا بیٹے؟ انہوں نے کہا جی وہ منڈی فیض آباد سے آگے فلاں گاؤں ہے تو میں وہاں سے آتی ہوں. اتنا میں پیدل چلتی ہوں، اس کے بعد میں ٹانگے پہ بیٹھتی ہوں فلاں جگہ، پھر ٹانگے پہ بیٹھ کے میں پکی سڑک پہ آ جاتے ہیں. پکی سڑک سے پھر ہم لوکل بس ویگن ٹائپ اس میں بیٹھ جاتے ہیں. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں بیٹا آپ کے ماں باپ راضی ہوں گے. جی بالکل، انہوں نے مرضی لسی آ رہے آپ کے گاؤں سے بیٹا کتنی بچیاں آ رہی ہیں. تو اب یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ لوگ بچیوں کو باہر نکالنے پر رضامند ہو گئے. اور ہم لوگ بھی، میں خاص کر اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں اور بچیوں کو کہتے ہیں کہ بھئی جب تک آپ ہمارے ادارے میں ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل سیف اور سیکیور ہے ہر لحاظ سے. بلکہ مجھے وہ بتا رہے تھے کہ جی وہ فلاں گاؤں بڑی دور دراز وہاں کے شاہ صاحب ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں. تو ان کی بچیوں کا مسئلہ آیا تو جب آپ کا نام آیا تو انہوں نے کہا جی ہاں ہم جانتے ہیں وہ منگا صاحب جو ڈی سی کمشنر، وہ لائن ہے ان کی. تو جی وہ ہم وہاں بھیجیں گے جی بچیاں، وہ بھیجو بچیاں. وہ تو بہت سخت آدمی نے اور بڑی بات دھیان کر دینے لوگاں تیز کر کے وہ ایڈمنسٹریشن دے بندے نے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو یقین کریں جب آپ کو نیکی کا کام کرتے ہیں نا تو دل ہے نا بندے کا، آپ کا دل جو ہے اس کو سکون حاصل ہوتا ہے. آپ کو ایک دماغی طور پہ اطمینان لگتا ہے. آپ کا دل کہتا ہے، آپ کا دماغ کہتا ہے کہ یہ آپ نے اچھا کام کیا، اللہ اس کی جزا دے گا. میں تو اکثر بندے کہتے ہیں بعض لوگ خوش آمدانہ لے جائیں وہ جناب تسی بڑا کام اللہ بڑی جزا دے گا. میں نے کہا میں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور ویسے بھی ثواب یہ اللہ دے گا بات کی بات ہے. ابھی تو میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، چاہے اس کا وہ بہت ثواب ہو، زیادہ ہو یا کم ہو، وہ بات کی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ انسانیت کی خدمت ہے، اس کو ضرورت ہے. میرا دل کہتا ہے کہ اس کا کام کرو. اس کے لیے اب ہم پیسے گورنمنٹ سے کچھ نہیں لیتے، سیمی گورنمنٹ کسی ادارے سے کچھ نہیں لیتے. ہمارے دوست ہی ہیں جو ڈونرز ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا. 50,000 ایک دے رہا ہے، 50,000 وہ دے رہا ہے، 5-10 بندے ہیں جو خرچہ چلا رہے ہیں اور بڑی خوش دلی سے دیتے ہیں وہ اپنے آپ والنٹیریلی. میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ بھئی یہ ہے اصل کام. یہ میرے اور آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں. یہ بچے جو بچے ہمارے اسکول میں سینکڑوں بچے پڑھتے ہیں، سینکڑوں مریض جو ہیں وہ دوائی لیتے ہیں، سینکڑوں بچے بچیاں جو ووکیشنل کی ٹریننگ حاصل کر کے UAE تک پہنچ گئے ہیں، مڈل ایسٹ میں جا کے نوکری کر رہے ہیں. بچے لڑکے جو ہیں ان کو ٹریننگ یہاں سے ملتی ہے. کس چیز کی؟ یہ ریفریجریٹری سروسز، یہ ایئر کنڈیشننگ کا سسٹم، یہ سیکھ کے جاتے ہیں، 6 مہینے لگاتے ہیں، اس کے بعد باہر چلے جاتے ہیں. معقول تنخواہ ملتی ہے، فورن ایکسچینج میں ملتی ہے، اپنے گھر پیسے بھیجتے ہیں، وہاں پہ کچھ ہوتے ہیں. تو مجھے اکثر وہ ووکیشنل ٹریننگ کونسل والے جو اور جی پاجی جیسے وہاں مجھے کہتے ہیں پاجی بڑے لوگ کی دعا دیں. میں کہ یار وہ بات کی بات ہے، کام ہو رہا ہے نا، بچے لگ رہے ہیں نا، بچے بیکار نہیں ہوتے، کام پہ آ جاتے ہیں، آمدنی بڑی ہوئی ہے جناب. بڑی دعا بڑی گل ہے مونگا صاحب آج کل کے زمانے میں کہتا ہوں یار میرا یہ ایمان ہے کہ خدمت خلق کرنے کے لیے کسی عہدے کا ہونا ضروری نہیں کہ میں MP ہوں، میں MNA ہوں، میں منسٹر ہوں، میں ناظم ہوں، میں چیئرمین ہوں.
قطن نہیں. بھی اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہر وقت کر سکتے ہیں. یہ میں اب نہیں، کئی سال پہلے میں نے لکھ کے لگایا تھا ادھر کہ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، آپ کسی قسم کا آپ ہم سے رجوع کریں. اس کا مطلب یہ تھا میرا کہ اور بھی چھوٹے موٹے پرابلم ہوتے ہیں. یہ نہیں پپا جی یہ طلاق دعا دو، میرا بڑا غلط ہے، کڑی نو بڑا ماردا ہے، پیسے کے اندر لے کے آپ ماں پیو کو، اور یہ رشتہ کروا دیو، اینج کر دیو، صلح کرا دیو، بچے واپس کرا دیو، وغیرہ وغیرہ چھوٹے موٹے کا ذرا فون کر دیو، فلانا تواڈے آکھے لگدا ہے، 10 روپیے پھڑے دے کون بڑا تنگ کردا ہے پیا، ساڈے کو لے کے نہیں، سانوں کوئی وقت لے دو. یہ چھوٹے چھوٹے کام وہاں علاقے میں ہوتے ہیں جو آپ کر دیتے ہیں اور اس سے سکون آ جاتا ہے بہت سارے معاملات میں. مقصد یہ کہ بات لمبی ہو گئی کہ جناب جو آپ بیجیں گے وہی کاٹیں گے. ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہے. اگر آپ نے عہد کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بابر کا اور آپ اس کے لیے یہی کر رہے ہیں کہ جی میں نے اچھائی کرنی، آپ کو پتہ ہی تو آپ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی. آپ فی سبیل اللہ کر رہے ہیں. آپ کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات اومنی پریزنٹ ہے، اومنی پوٹنٹ ہے، اس کو پتہ ہے جو آپ کر رہے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کبھی اپنی تقریر میں یا ادھر ادھر، میں کوئی مقرر تو ہوں نہیں لیکن پھر بھی کبھی ذکر ہو جائے، میں کہتا ہوں بھائی دیکھیں یہ غور طلب بات ہے کہ آپ جو ہے یہ اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، فرشتہ ایک ادھر ہے ایک ادھر، وہ لکھ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے جو اب پتہ چلا کہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ سارا سسٹم جو ہے ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ وہ بن رہی ہے ویڈیو، جو ہی بندہ ادھر سے فوت ہوگا کٹ ہوگی تو فوراً ہی وہ بندہ سامنے اپنی ویڈیو دیکھ رہا ہے کہ لو جی پاجی ہے ویخ لو دائی تھوڑا ناڑو کٹتی پئی ہے، تسی پیدا ہوئے ادھر ہو رہا ہو، پھر تشریف لے آؤ دنیا. اس کے بعد اب یہ دیکھ لیں آپ کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اور آپ جا رہے ہیں، آپ کو لٹایا جا رہا ہے، اللہ کے سمجھ کیا جا رہا ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ ساری زندگی جو آپ نے کیا ہے وہ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے. یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، یہی تو ہے نا کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں اپنی نظر سے. اس سے وہ آپ انکار کر سکتے ہیں کہ میں یہ نہیں، آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کو نظر آ جائے گا. تو باقی انشاءاللہ پھر کسی دن باتیں ہوں گی، باتیں تو بہت ساری بیچ میں آ جاتی ہیں، لیکن یہی ہے کہ کر بلا ہو بلا انت بھلے کا. نیکی کریں گے تو نیکی ہی ملے گی، تو برائی کریں گے تو برائی ملے گی، قدرتی عمل. تو اللہ تعالیٰ، میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں یار بڑا ڈر لگتا ہے، اتنی عمر ہو گئی کہ تھوڑا سا ٹائم بچا ہے، اس کو یہ سوچ کر ہمیں کرنا چاہیے کہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے تو نیکی کرنے کے لیے اور تھوڑا ہے، تو اس کو آپ اچھے کام کے لیے جلدی سے کریں. کیونکہ یہ بات جب بھی بندے کا دیکھیں نا، جب پیدا ہوتا ہے تو اسے کان میں اذان ہوتی ہے، اور جب فوت ہوتا ہے تو پھر نماز جنازہ ہوتی ہے. نماز جنازہ جو ہے اس کی اذان نہیں ہوئی. تو کیا کہا جاتا ہے کہ جناب اتنا ہی فاصلہ ہے، ادھر اذان ہوئی اور ادھر جناب جماعت کھڑی ہو گئی، کتنا تھوڑا ہے. یہ ساری چاہے بندہ کی 100 سالہ زندگی ہو جائے تو وہ جب جانے لگتا ہے تو کہیں یار کل بھی گل سی، ہم روز کہتے ہیں. مثلا میں اگلے دن ہی کہہ رہا تھا وہ یار جون چڑھ گیا،
کہ مطلب ہے 10 سال ختم ہو گیا، کل دی گل ہے. میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہہ رہا تھا کہ یار یہ پھر عید الاضحیٰ آ رہی ہے تو ہم فلاں دوست کے ساتھ جانوروں کی خریداری پہ جاتے ہیں کٹھے. تو یہ کل کی بات ہے. میں نے اپنے بھائی سے کہا یار ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہر سال جو ہے نا گزرتا سال وہ پہلے کی نسبت زیادہ جلدی سے گزر رہا ہے. تو یہ بھی پتہ نہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. بڑے کہتے ہیں اس سے کہ کل کی بات ہے، ابھی جنوری چڑھا، جنوری 2023، اور آپ دیکھ لیں جون آ گیا. تو اسی طرح مثلا میں بڑا دھیان رکھتا ہوں کہ جی دن کتنے بجے طلوع ہو رہا ہے سورج، نماز کتنے بجے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی پنکچویلٹی سکھا دی مسلمان کہ بے شک نماز جو ہے وقت مقررہ پر فرض کی ہے. تو میں کہتا ہوں یار یہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ دن کو بڑھا رہا ہے. 21 جون تک دن بڑا ہوتا جائے گا، رات چھوٹی، پھر اس کے بعد ریورس شروع ہو جائے گا. تو کہتے ہیں یار کل دی گل سی کہ اسی کہنے سکیں جی ہم دن جڑا وڈا ہونا شروع ہو جائے گا تو وہ ختم ہو رہا ہے. آج جون کی یہ تاریخ ہے، 21 جون کو یہ بڑا دن ختم ہو جائے گا. اس کے بعد دن چھوٹے برابر ہو جائیں گے، پھر دن چھوٹا ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو مقصد یہ ہے کہ جناب والا ٹائم بڑا تھوڑا ہے. آئے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکی کریں، بلائی کریں. پھر وقت نہیں ملے گا. یہ زندگی صرف ایک دفعہ، جس نے بار بار نہیں آنا. تو دانش مندی اسی میں ہے کہ بندہ زندگی کو غنیمت جانے جو ٹائم ملتا ہے اور اس میں نیکی کی بھرپور کوشش کرے. اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہمیں ان الفاظ پر قائم رہنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. تھینک یو.